آج میں آپ کو ایک اسرائیلی خاتون جاسوس کی کہانی سناتی ہوں کہ کس کس طرح اور کس کس روپ میں جاسوس ایوانوں تک، سیکیورٹی اداروں، ان کے گھروں، ان کی فیملیز اور ان کی پرسنل معلومات تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے جی کیتھرین پیریس شکدام کی، جو ایک فرانسیسی دوشیزہ جس نے اسلام قبول کیا اور اعلانیہ طور پر اپنے آپ کو اہل تشیع بن کر سب کے سامنے ظاہر کیا۔ وہ ایک جرنلسٹ تھی۔ اس نے ایرانی انقلاب کی تعریفیں کرنا شروع کر دی، ایران کے حق میں لکھنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، ولایت فقہ کی حمایت شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کے جو مضامین تھے وہ ایران کے راہبر اعلیٰ، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے لگی۔ لیکن یہ سب محض نقاب تھا، دکھاوا تھا، دھوکہ تھا۔ اس سب کے پیچھے مقصد کچھ اور تھا، بلکہ اس کے پیچھے موساد کی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں، جو ایرانی نظام کے اندر سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی کیتھرین کی آنکھوں سے۔ کیتھرین کسی عام جاسوس کی طرح ایران میں داخل نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک لکھاری کی حیثیت، صحافی، مفکر کے طور پر سامنے آئی۔ اس نے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی، پاسدارانہ انقلاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، ابراہیم رئیسی سے ملی اور صحافتی تحقیق کے پردے میں کہ وہ صحافتی تحقیق کرنا چاہتی ہیں، اس نے حساس علاقوں کا دورہ کرنا شروع کر دیا، وہاں تک اس نے رسائی حاصل کر لی۔ مگر سب سے خطرناک محاذ تھا جی خواتین کی نجی محفلیں، وہ ان کے گھروں تک پہنچ چکی۔ وہ ایرانی اعلیٰ حکام، فوجی افسران، سائنسدانوں کی بیویوں کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئی، ان سے قریبی تعلقات بنانے شروع کر دیے، ان کا دل جیتنا، یہاں تک کہ وہ اسے اپنی ایک سہیلی، اپنی بہن سمجھنا شروع ہو گئی۔ پھر وہ اپنے شوہروں کی ذاتی زندگی، ان کی رہائش، ان کا سفر، سیکیورٹی، روزمرہ کے معاملات تک کی باتیں اس سے بے دھڑک کرنے لگی تھی، جیسا کہ ہمارے ہاں خواتین کی محفلوں میں ہوتا ہے کہ جو آپ کے کلوز ہیں، آپ کی دوستیں ہیں، آپ کی پارٹیز ہیں، وہاں پر آپ ہر چیز کھل کر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ ہر لفظ ریکارڈ ہوتا رہا، ہر معلومات اسرائیل کو بھیجی جاتی رہی۔ انہی معلومات کی بنیاد پر اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگز ہوئیں، ایسی کلنگز جو خواتین کی معصوم باتوں سے ممکن ہوں، ایسی باتیں جن کا شاید انہیں خود بھی ادراک نہ تھا کہ وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ جب اس پر شک ہوا تو وہ ایران سے فوراً فرار ہو گئی، اس سے پہلے کہ راستے بند ہو جاتے۔ ایجنسیز، ایرانی جو لوگ ہیں، جو سیکیورٹی ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ اس خاتون تک پہنچ جاتی، کیتھرین تک پہنچ جاتی، وہ فوراً سے پہلے خطرہ بھانپتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئی۔ مگر اس وقت تک اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا اور ایران کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایران کو وہ زخم دے چکی تھی کہ جس کی تکلیف آج بھی جاری ہے، جس کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ اسرائیل اب تک ان معلومات کی بنیاد پر خفیہ اور مہلک کارروائیاں کر رہا ہے جو کیتھرین نے ایران کے ایوانوں اور گھروں سے حاصل کی تھی۔ یہ صرف ایک جاسوسی کی داستان نہیں، بلکہ ایک ریاستی سیکیورٹی کی زبردست ناکامی بھی ہے، ایک طرح کا فیلئر بھی ہے کہ آج کے دور میں جو جنگیں ہیں وہ بندوق سے، بارود سے، جنگی طیاروں سے تو لڑی جاتے ہیں، لیکن اس سے کہیں آگے یہاں سے لڑی جا رہی ہیں، خاص طور پر خواتین کے حلقوں سے انفارمیشن لے کر لڑی جا رہی ہیں۔ کیا ایران اس سیکیورٹی بریک سے نکل پائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ایسی بہت ساری کیتھرین آج بھی کسی نہ کسی ملک میں سرگرم ہوں اور وہ کسی نہ کسی دوسرے ملک کی جاسوس اور ساری انفارمیشن وہاں تک پہنچا رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ممالک مختلف انداز اپناتے ہیں اپنے جاسوسوں کو کسی بھی دوسرے ملک میں پہنچانے کے لیے، ان کی مکمل معاونت ہوتی ہے انفارمیشن لینے کے لیے۔ اور یہ ایسی ہی ایک کہانی تھی جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہے۔